السلام علیکم ناظرین، شامی روحانی ٹی وی کے ساتھ ایم اے شامی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ 2 اکتوبر کا گرہن آ رہا ہے اور بڑا امپورٹنٹ ایونٹ ہے، اور اس ویڈیو میں تمام تفصیلات ڈسکس کریں گے کہ گرہن کے 12 بروج پہ کیا افیکٹ آئیں گے، کون سے زوڈک سائن کو زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیا ریمیڈیز کرنی چاہیے، اور اس کے آپ کے پیشہ جات کے لیے پروفیشنز پہ کیا افیکٹ آئیں گے، کیریئر پہ کیا افیکٹ آئیں گے، معاشی معاملات پہ افیکٹ کیا آئیں گے، صحت کے معاملات میں کیا افیکٹ آئیں گے، ملکی لحاظ سے یا دنیاوی لحاظ سے کیا حالات و واقعات میں تبدیلیاں آئیں گی، موسمی حالات میں قدرتی آفات کے لحاظ سے کیا تبدیلیاں آئیں گی، اہم سیاستدانوں کی زندگی پہ کیا افیکٹ آئیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں، اس تفصیلات اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے۔ لیکن گرہن جب بھی آتا ہے تو اپنے ساتھ ایک انرجی پیٹرن کو لے کے آتا ہے، انرجی کی ویوز کو لے کے آتا ہے، ایک انرجی کے ایک اسپیکٹرم کو لے کے آتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں نئی تبدیلیاں، نئے حالات و واقعات اور نئی چیزیں رونما ہوتی ہیں۔ تو یہ گرہن خصوصی اہمیت کا عمل ہے، کیونکہ اس رات اماوس کی رات بھی ہے، اور اماوس کی رات بھی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے علوم مخفی کے لحاظ سے بھی، اور یہ گرہن کے حوالے سے بھی بڑی امپورٹنٹ ہے۔ تو اس میں اس گرہن کی اہمیت زیادہ یہ ہے کہ ایک تو اس میں کیتو کی شمولیت بھی شامل ہو رہی ہے، سن کیتو کا جو ہے کنجکشن بنا ہوا ہے، اس کے ایفیکٹس بھی زیادہ آئیں گے، پلس آپ کے ساتھ راہو نیپچون کا جو کمبینیشن بھی بنا ہوا ہے، اس کے اپوزٹ اس کے ایفیکٹس بھی آئیں گے۔ تو یہ اوورآل جو انرجیز ہیں، بڑی مکس قسم کی انرجیز ہوں گی، آپ کے حالات و واقعات میں بڑی شفٹنگ لے کے آئیں گی، موڈ سوئنگ لے کے آئیں گی، بے چینی، انتشاری کیفیت لے کے آئیں گی، پرانی یادیں آ سکتی ہیں، پرانے وونڈز آپ کے جو ایکٹیویٹ ہو سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو ایسی بے چینی، انتشاری کیفیت کے ساتھ آپ غصہ، اگریشن بھی زیادہ محسوس کر سکتے ہیں، اور آپ اس وقت میں آپ کو بہت سے لوگوں کے چہرے بھی بے نقاب ہوں گے کہ آپ کے ساتھ مخلص کون ہے، آپ کے ساتھ سنسیئر کون ہے، آپ کے ساتھ جو میٹھی باتیں کرتا ہے، سنسیئر ہو کے چلتا ہے، چلنا چاہتا ہے، کہ واقعی آپ سے مخلص ہے یا نہیں ہے، ان کے چہرے بھی نمایاں ہوں گے۔ اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ کہ جو لوگوں کے ظاہر باطن بھی واضح ہو جائیں گے، اور آپ کے معاشی لحاظ سے معاملات میں بھی بڑی نئی سوچنگ ہوگی۔ آپ جن لوگوں کے ساتھ کوئی کاروباری چیز کرنے کا سوچ رہے تھے، اچانک آپ کے پلاننگز میں تبدیلی آ جائے گی اور آپ اپنا فیصلے چینج کر لیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ گرہن جو ہے کس وقت لگ رہا ہے۔ یہ گرہن جو ہے آپ کو رات کے ٹائم جو لگ رہا ہے 8:42 سے لے کے 2:47 تک ٹوٹل ٹائم رہے گا اس کا، پی ایم کا ٹائم پاکستان میں نظر نہیں آئے گا۔ اور یہ گرہن جو بیسکلی ہے کہ آپ کے امریکہ کے کچھ حصوں میں، چلی اور دوسرے علاقوں میں، میکسیکو، برازیل، ان طرف نظر آئے گا سلسلہ، اور پاکستان کی طرف یا یہ جو آپ کے انڈو پاکستان ہے اس کی طرف یہ نظر نہیں آئے گا۔ اس میں اپنے جو سب سے زیادہ جو افیکٹ آئے گا، کہ ہم اس کو ورلڈ وائڈ کے لحاظ سے انالیسس کیا جائے تو کن چیزوں پہ افیکٹ آئے گا؟ آپ کی جو اناج ہے اس پہ بڑا افیکٹ آئے گا۔ اناج کی قیمتیں بڑھ سکتی ہیں، اناج کے ریسورسز میں کمی آ سکتی ہے، یا ریسورس ہوں گے تو ان کو بلیک کرنے کی کوشش کی جائے گی، قیمتوں میں اچانک اضافہ ہوگا، بیماریوں کی وبا آ سکتی ہے، اسکینڈلائز لوگ چیزیں وائز ہو سکتی ہیں، لوگ بے نقاب ہو سکتے ہیں، سیاستدان بے نقاب ہو سکتے ہیں، میڈیا کے لوگ بے نقاب ہو سکتے ہیں، اور ایسے کچھ سیاستدان جو سیلیبریٹیز ہیں ان کی جان کو خطرہ بھی ہوگا، ان کی اسیسینیشن کا خطرہ ہے، ان کے پر قاتلانہ حملہ ہو سکتا ہے، چاہے وہ پولیٹیکل لحاظ سے ہو یا کسی حوالے سے بھی ہو، یا وہ سماجی حیثیت ہو، مذہبی شخصیت ہو، کوئی بھی شخصیت، اہم شخصیت، اس پہ ایسے ہونے کے واقعات ہو سکتے ہیں۔ پلس فضائی حادثات، قدرتی آفات، زلزلے، طوفان، ان چیزوں کی بھی انڈیکیشن اس گرہن کی وجہ سے افیکٹ پائے جاتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو عمومی شخص جو ہے، عام شخص بھی متاثر ہوگا، اور عام شخص کی معاشیت متاثر ہوگی، اس کو ساتھ آن لائن فراڈ ہو سکتا ہے، آن لائن فراڈ کے واقعات ہو سکتے ہیں، لوگ چیٹنگ کر سکتے ہیں پیمنٹ کے لحاظ سے، یعنی جو کمٹمنٹ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو دے دیں گے پیسے، آپ اتنے جمع کرا دیں، ہم آپ کو واپس کر دیں گے، یا اتنے پروفٹ کے ساتھ دیں گے، یا کنسٹرکشن کا کوئی معاملہ ہے، کوئی بلڈنگ یا رینٹ، کچھ بھی ایسی چیز ہے جس کے لحاظ سے جو کمٹمنٹ کریں گے لوگ، اس میں فالس اسٹیٹمنٹ دیں گے، اس کے ساتھ وہ اپنے کمٹمنٹ سے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اس لحاظ سے آپ جہاں بھی کمٹمنٹ کریں اور جو بھی لین دین کریں اس کو لیگلی طور پر کاغذات پر لکھ کے کریں، تاکہ کوئی کمپلیکیشن مسئلہ نہ آئے، کوئی پریشانی نہ آئے، ان چیزوں کو انالیسس کرنا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی انالیسس کیا ہے کہ گرہن کے ساتھ
انسانی زندگی میں بھی تو اتار چڑھاؤ آئے گا، اس کے ساتھ جو مخصوص پیشہ جات ہیں، پیشہ جات ایسے پیشہ جات جو کہ گرہن سے زیادہ افیکٹ ہوں گے۔ ویسے تو دنیا میں بے شمار ہزاروں کی تعداد میں لوگ پروفیشن ہے، مختلف طریقے کا روزگار کماتے ہیں، لیکن جو ہے ہمارا ایک خاص پروفیشن چنے ہیں جو کہ گرہن کے زیر اثر زیادہ آئیں گے سسٹم۔ اس میں بینکنگ اکاؤنٹنگ کے شعبہ جات، ایسے لوگ جو بینکنگ اکاؤنٹنگ سے تعلق رکھتے ہیں، فائنانس سے تعلق رکھتے ہیں، کرنسی سے تعلق رکھتے ہیں، روپے پیسے کے لین دین کے معاملے کو طے کرتے ہیں، ان کے ساتھ پہ افیکٹ آ سکتا ہے، فراڈ ہو سکتا ہے، چیٹنگ ہو سکتی ہے۔ کلیریکل جاب کر سکتے ہیں، جو لکھنے پڑھنے کے کام کر سکتے ہیں، کلیریکل جاب کرتے ہیں، وائٹ کالر جاب قسم کہتے ہیں اس کو، ان کے پروفیشن پہ افیکٹ آ سکتا ہے، نیگیٹو افیکٹ آ سکتا ہے، ان کو جاب سوئچنگ کرنی پڑ سکتی ہے، جاب میں سٹریس آ سکتا ہے، ایسے مسائل آ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ جو ایسے لوگ جو کہ برتن بناتے ہیں، مٹی سے ریلیٹڈ کام کرتے ہیں، مٹی کو پکا کے برتن تیار کرتے ہیں یا ایسی چیز تیار کرتے ہیں، یا کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں، ان کے معاملات میں کچھ مسائل آ سکتے ہیں۔ اناج کا کاروبار کرنے والے جیسے آڑتی لوگ ہوتے ہیں، یا منڈی سے جو غلہ خرید و فروخت کرتے ہیں، کسان افراد، وہ بھی متاثر ہوں گے۔ ہیئر ڈریسر جیسے لوگ جو کہ آپ کی کٹنگ کرتے ہیں، یا جہاں پہ کیتو کا استعمال ہوتا ہے، کیتو کا تعلق کینچی سے ہوتا ہے، تو جو لوگ تیز دار آلات سے، جیسے اس میں سرجن بھی شامل ہیں، اس میں گرینڈر سے کام کرنے والے لوگ بھی شامل ہیں، اس میں بجلی سے ریلیٹڈ جو الیکٹریشین کٹر کرتا ہے کام، وہ بھی متاثر ہوں گے۔ ہیئر ڈریسر جو کینچی سے کام کرتا ہے وہ بھی متاثر ہوگا سلسلہ۔ اس کے علاوہ ڈرائیورز جو ڈرائیونگ کرتے ہیں، ڈرائیور ایز اے پروفیشن جو انہوں نے کیا، وہ پیشہ اختیار کیا، وہ متاثر ہوں گے۔ شوبز کے لوگ، ٹیلرنگ کے لوگ، ٹیلرنگ کا مطلب جو کہ ٹیلرنگ میں بھی غور سے دیکھیں جن میں کینچی کا استعمال ہوتا ہے، کیونکہ کیتو پہ افیکٹ آ رہا ہے، تو ٹیلرنگ میں آپ کی کینچی استعمال ہوتی ہے، نیڈلز استعمال ہوتی ہیں، یہ دونوں اکوپمنٹ جو کیتو سے تعلق رکھتے ہیں۔ فرنیچر، اسٹاک ایکسچینج، میڈیکل فیلڈ سے لوڈ، یہ سارا یہ پیشہ جات زیادہ متاثر ہوں گے۔ شوبز کے لوگ، اینکر افراد متاثر ہو سکتے ہیں۔ تو یہ دنیاوی لحاظ سے بھی اور پروفیشن کے لحاظ سے بھی ہم نے انالیسس کیا کہ یہ لوگ متاثر ہو سکتے ہیں اور ان کی زندگی پہ نیگیٹو ایفیکٹس آ سکتے ہیں۔ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں برج حمل سے لے کے برج حوت تک 12 بروج کو ڈسکس کرتے ہیں کہ ان پہ کیا ایفیکٹس آئیں گے۔ اور سب سے پہلے تو یہ سمجھنا کہ یہ جو گرہن جو لگ رہا ہے، یہ برج سملا میں لگ رہا ہے، ورگو میں لگ رہا ہے، اور ورگو وہاں پہ میں سن کیتو بھی موجود ہے، اور اس کی وجہ سے یہ گرہن کی شدت زیادہ متاثر ہوگا۔ اس لیے ورگو اور جو پائسس والے زیادہ متاثر ہوں گے، کیونکہ ورگو کے سامنے پائسس کا سائن ہوتا ہے، تو یہ دونوں گھر زیادہ متاثر ہوں گے اس حوالے سے۔ سب سے پہلے ہم برج حمل کو دیکھتے ہیں۔ برج حمل کے لحاظ سے یہ کہ چھٹے گھر میں لگ رہا ہے، تو چھٹے گھر کا تعلق آپ کو کس سے ہے؟ ملازمت سے ہے، ملازمت سوئچنگ ہو سکتی ہے، یا نیا ملازم رکھ سکتے ہیں۔ نیا ملازم رکھیں تو بہت دیکھ بھال کے رکھیں، کمپلیکیشن کو مسئلہ، بینک سے متعلقہ کام، جو آپ کو لون لیتے ہیں، ان سارے ایشوز کو بھی اچھی طرح ایڈریس کریں، اور ان چیزوں کو آپ ان چیزوں پہ ورکنگ کرتے ہیں یا کام کر رہے ہیں، یا ان میں کوئی ایشوز آ رہے ہیں، تو فوری طور پہ اس پہ کوئی امپورٹنٹ ڈیسیژن میکنگ نہ کریں، تھوڑا سا وقت کا انتظار کر لیں تاکہ یہ گرہن کے ساتھ گزر جائیں، تو پھر آپ کو معاملات پہ آسانی پیدا ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ جو ہیلتھ کے لحاظ سے بھی متاثر رہنے کی ضرورت ہے، ہیلتھ کے ایشوز چل رہے ہیں تو وہ اچھی طریقے سے ایڈریس کریں۔ گرہن چھٹے گھر کا جو گرہن ہے، چھٹے، 8ویں، 12ویں کا گرہن اچھا سمجھاتا ہے بعض حالتوں میں، اس میں یہ آپ کے دشمن اور جو مخالفین ہیں ان پہ بھی حاوی ہوتا ہے سلسلہ، تو اس لحاظ سے یہ چیز پازیٹیو بھی دیکھی جاتی ہے چیزیں۔ برج سور، ٹورس کے لحاظ سے آپ کو اپنے فائنینشیل ایشوز کے لحاظ سے متعلق رہنا چاہیے۔ اسٹاک ایکسچینج کے معاملات میں 5ویں گھر میں لگے گا تو آپ کو اولاد، محبت نام کے معاملات میں متعلق چاہیے، اولاد سے متعلق ایشوز آ سکتے ہیں، کمپلیکیشن آ سکتی ہے۔ اگر ایسے ایشوز آئیں تو ان کو اچھے طریقے سے ایڈریس کریں۔ اولاد سے کچھ خوشی بھی حاصل ہو سکتی ہے، یا اولاد سے تعلیمی معاملات میں کچھ آپ کو کچھ معاملات کو خود جا کے اپنوں کو ایڈریس کرنا پڑتا ہے، ان کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کہاں پہ کمپلیکیشن آ رہی ہے، اس کو سارٹ آؤٹ کر کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ ایموشنل لحاظ سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کوئی بڑا ڈیسیژن میکنگ کرنے لگیں، کوئی اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹمنٹ کرنے لگیں، یا کوئی بھی ایسی چیز کرنے لگیں، یا کوئی بھی پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کرنے لگیں، تو ان کو بڑا دیکھ بھال کے کریں۔ برج جوزہ، جوزہ کے 4تھ ہاؤس میں لگے گا۔ 4تھ ہاؤس کا تعلق آپ کے مینٹل پیس سے ہے، والدہ سے ہے، ذہنی سکون سے ہے، گھر، گاڑی، وہیکل سے ہے، اور اس کے علاوہ جو 4تھ ہاؤس کا تعلق آپ کی پرائمری ایجوکیشن سے بھی ہوتا ہے بیسیکلی، تو ان چیزوں کو تھوڑا سا ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ گاڑی لینا چاہ رہے ہیں، وہیکل لینا چاہ رہے ہیں، یہ گھر میں کنسٹرکشن کرنا چاہ رہے ہیں، تو پہلے فوری طور پر سڈن انویسٹمنٹ نہ کریں، پہلے دیکھیں۔ اگر گاڑی لینے کو اس میں ڈاکومنٹس، یا پراپرٹی لینے جس میں ڈاکومنٹس کو دیکھیں، چیک کریں،
اگر گھر میں کوئی نیگیٹو انرجی فیل ہوتی ہے تو اس کے لیے گھر کے لیے ریمیڈیز کر لیں، گھر کا حصار کروا لیں، یہ چیز کرنا بہتر ہوگا آپ کو۔ سرطان، برج سرطان کے تیسرے گھر میں لگے گا۔ تیسرے گھر کا تعلق آپ کی قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بول چال کے معاملات، بہن بھائیوں کے معاملات، قریبی رشتہ داروں اور چھوٹے سفر، ان چیزوں کو ایڈریس کرتا ہے۔ میڈیا کمیونیکیشن سے تعلق رکھتا ہے۔ ان چیزوں میں کانشیس رہنے کی ضرورت ہے اور ان چیزوں کو اچھے طریقے سے ایڈریس کریں۔ اس میں کوئی ہرڈلز، کمپلیکیشن، پریشانی آ رہی ہے تو فوری طور پہ اس کو آپ جو ہے بلنڈر نہ کریں، یعنی کہ جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کریں جس میں بعد میں آپ کو افسوس ہو۔ تھوڑا سا پاز کر لیں تاکہ وہ آپ کا مسئلہ حل ہو سکے۔ اس کے بعد برج اسد کے یہ دوسرے گھر میں لگے گا۔ اس کا مطلب تو آپ کے فائنینشلی معاملات میں تھوڑا سا متاثر ہے۔ فائنینس میں گین بھی مل سکتا ہے، کریڈیٹی میں اضافہ ہو سکتا ہے، فیملی ممبرز میں اضافہ ہو سکتا ہے، فیملی کے لحاظ سے کچھ ایشوز بھی ڈیولپ ہو سکتے ہیں۔ بول چال میں اگریشن سے بچیں، غصے اور جلد بازی سے پرہیز کریں۔ کھانے پینے میں بھی متعدد رہیں، ایسیڈیٹی اور تیز مرغن غذائیں نہ کھائیں جس سے آپ کی ہیلتھ پہ افیکٹ آئے۔ اسی جو لیو والوں کو اس لحاظ سے متعدد رہنے کی ضرورت ہے۔ برج سملہ کے فرسٹ ہاؤس میں آئے گا۔ فرسٹ ہاؤس میں آئے گا تو یہاں پہ انگزائٹی، دباؤ، مینٹل سٹریس آ سکتا ہے آپ کو، آپ بے چینی فیل کر سکتے ہیں، انتشاری کی فیل کر سکتے ہیں۔ کیتو کے ساتھ جو گرہن ہوتا ہے وہ آپ کو میڈیٹیشن، روحانی کی طرف بھی لے کے جاتا ہے۔ یہ گرہن آپ کو علوم مخفی کے بھی نئے تجربات کر سکتا ہے، اوکلٹ سائنسز کے نئے تجربات کر سکتا ہے، روحانیت کے نئے تجربات کر سکتا ہے۔ روحانیت، میڈیٹیشن کی طرف بھی آپ اگر فوکس کریں تو یہ انرجی اچھی ہے اس کاموں کے لیے، ان مقاصد کو آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ علوم مخفی کے آپ نئے تجربات کر سکتے ہیں اور آپ کا ویژن ایکسپینڈ ہو جائے گا۔ آپ کو جو پہلی چیزیں جہاں پہ مسائل آ رہے تھے، جن نقطوں کو نہیں سمجھ پا رہے تھے، وہ نقطے وہ چیزیں کھل جائیں گی آپ کو ذہن میں۔ برج میزان، برج میزان کے لحاظ سے یہ 12th ہاؤس میں لگے گا۔ 12th ہاؤس میں آپ کو ایک تو آپ بیرون سفر کے لحاظ سے امیگریشن، ان چیزوں کو معاملوں کو طے کر رہے ہیں تو وہ ہونے کے امکانات ہو سکتے ہیں۔ 12ویں گھر کا جو گرہن ہے آپ کے خفیہ دشمن حاصل پہ پڑے گا اور آپ ان کی جو خلاف سازشیں کر رہے تھے، بیک بیٹنگ کر رہے تھے، اس سے متعدد رہنے کی ضرورت ہے۔ البتہ اپنی بیڈ روم لائف کو تھوڑا سا مانیٹر کریں کہ اس میں کوئی کمپلیکیشن نہ ہو، شریکیات کا اس کو مسائل آ رہے ہیں تو اچھی طریقے سے ایڈریس کر لیں۔ اسکارپیو کے لحاظ سے 11th ہاؤس میں لگے گا، ہاؤس آف گین میں ہے۔ کوئی اچانک آپ کو بوسٹ بھی لگ سکتا ہے، جمپ لگ سکتا ہے، کوئی ایسے وسائل مل سکتے ہیں، کوئی ایسے ترقی کے موقع مل سکتے ہیں جس سے آپ بوسٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ آپ کے حلقہ باب میں جو لوگ اضافہ ہو رہا ہے یا حلقہ باب بڑھ رہا ہے ان سے متعاطف رہیں۔ اور 11ویں گھر کا تعلق آپ کے سوشل نیٹ ورکنگ کے ساتھ، آپ کے بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ، اور اس کے ساتھ جو آپ ماضی میں جو ایفرٹس کی ہوتی ہیں، چاہے وہ وظائف عملیات کے لحاظ سے کی ہو یا عملی کوشش کی ہو، کسی چیز کی بھی جو ایفرٹ کی ہوتی ہے اس کا رزلٹ 11ویں گھر سے دیکھا جاتا ہے۔ تو 11ویں گھر کے جو ہے گرہن لگنے سے منصوبات اگر کچھ اتار چڑھاؤ متاثر ہوتے ہیں تو ان کو پہلے ایڈریس کر لیں، اختلافات سے بچو۔ نیٹ ورکنگ کرتے ہوئے یہ دیکھیں جو لوگ حلقہ باب میں شامل ہو رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ سنسیئر ہیں یا آپ کے ساتھ ان کی ذہنی ہم آہنگی ہے تو پھر اس کو آگے لے کے چلیں۔ برج قوس 10th ہاؤس میں، کیریئر میں کوئی بوسٹ لگ سکتا ہے، جمپ بھی لگ سکتی ہے، کہ نئی تبدیلیاں آ سکتی ہیں کیریئر کے لحاظ سے، جاب سوئچ کر سکتے ہیں، پروفیشن کے لحاظ سے، فیملی کے لحاظ سے کہ نئی معاملات طے کر سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں اس میں ہو سکتی ہیں۔ تو سیجیٹیریس کے لحاظ سے بھی کئی معاملات میں آپ کو یہ بینیفٹ دے سکتا ہے یہ چیز گرہن۔ اور اس میں یہ بھی دیکھیں کہ جو سیجیٹیریس کے جو افراد ہیں اگر اس طرح کی انگزائٹی فیل کرتے ہیں یا گھریلو معاملات میں اختلافات ہیں چیزیں تو اس کو اچھی طریقے سے ایڈریس کریں تاکہ وہ مزید پیچیدگی کی طرف نہ جائے سلسلہ۔ اس کے بعد کیپریکونز ہیں، کیپریکونز کے 9th ہاؤس میں لگے گا۔ آپ کے بیرون ملک سفر کر سکتے ہیں، سفر کے لحاظ سے آپ کچھ اچھا کیپریکون کے لحاظ سے یہ مسئلہ آ سکتا ہے، کچھ فائنینشلی ڈسٹربنس آ سکتی ہے، کچھ کمپلیکیشن آ سکتی ہے، فادر یا باس سے کچھ مسائل آ سکتے ہیں۔ باس جو امیجیٹ باس ہوتا ہے آپ کا، جس کے زیر نگرانی کام کر رہے ہیں، اس سے کچھ اختلافات پریشانی آ سکتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو جاب سوئچ بھی کر سکتے ہیں یا فائنینشلی لاس بھی ہو سکتا ہے۔ ان چیزوں میں متعلق رہنے کی ضرورت ہے۔ ایکویریس کے لحاظ سے 8th ہاؤس میں لگے گا۔ 8th ہاؤس میں آپ کا اپنے اگر اس وقت اچھا ہے کہ اگر آپ ریاستی معاملہ کو طے کرنا چاہتے ہیں یا اکلٹ سائنس کی طرف جانا چاہتے ہیں، یہ وقت آپ کے لیے اچھا ہے۔ ایکویریس کو بعض حالتوں میں آپ کو جیک پاٹ بھی لگ سکتا ہے، ایک جمپ لگ سکتا ہے، سڈن گین آف انکم ہو سکتا ہے، مالی وسائل ہو سکتے ہیں، مالی خوشحالی مل سکتی ہے، پرائز بانڈ، وراثت، انشورنس، ان چیزوں سے بینیفٹ پہنچ سکتا ہے۔ پرائسز کے لحاظ سے 7th ہاؤس میں لگے گا، 7ویں گھر میں یہ گرہن لگے گا تو یہ آپ کو شریک لحاظ کی ہیلتھ پہ متاثر کر سکتا ہے، شریک کے ساتھ جو انگزائٹی ڈسٹربنس آ سکتی ہے۔ لہٰذا اس میں یہ بھی کوشش کریں کہ یہ دونوں ڈیول ایفیکٹ دے گا،
پازیٹیو بھی اور نیگیٹو بھی دونوں لحاظ سے. اگر آپ کو اختلافات محسوس ہو رہے ہیں تو اس وقت آپ اپنی بانڈنگ کو مضبوط کریں, آپس میں معاملہ کو طے کریں اور گفت و شنید کریں. اور اگر کوئی امپورٹنٹ ڈیسیژن کرنے لگیں, اہم شادی کا فیصلہ کرنے لگیں, یا لائف پارٹنر کو چھوڑنے لگیں یا اختیار کرنے لگیں, دونوں معاملوں میں تھوڑا سا کوشش رہیں اور اپنا پیدائشی جائچے کا انالیسس کروائیں کہ وہاں پہ اس گرہن کی کیا پوزیشن ہے, کیا یہ گرہن کس طرح کو افیکٹ کرے گا لحاظ سے. ان چیزوں کو انالیسس کریں. اس کے لیے اپنا پیدائشی جائچہ بنوا سکتے ہیں. اصل پیدائشی جائچے سے پتہ چلتا ہے کہ گرہن کی پوزیشن کیا ہے اور وہ کیا افیکٹ چھوڑے گی آپ کو. ان ساری تفصیلات کو اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں, اپنے پیدائشی جائچہ انالیسس کروانا چاہتے ہیں, اور اپنے اینجل نمبر, لکی نمبرز اور نیمرولوجی کی تمام تفصیلات, پلس اپنا موبائل نمبرز, لکی موبائل نمبرز اور منی کوڈز, منی ہیکس اور بہت سی چیزیں جو ہیں ہم جاننا چاہتے ہیں, جو بھی سوالات ہیں اس کے لیے اپنا پیدائشی جائچہ بنوا سکتے ہیں. ریمیڈیز کے لحاظ سے یہ جو گرہن ہے, آپ اس میں آپ جو صدقہ دے سکتے ہیں, جو گڑ کا صدقہ دے سکتے ہیں, آپ گندم کا صدقہ دے سکتے ہیں, سفید چیزوں کا صدقہ دے سکتے ہیں, اناج کا صدقہ دے سکتے ہیں, راشن جو لوگ مختلف تھیلے بنا کے لوگ غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں وہ بھی بہتر صدقہ ہے چیز ہے. گولڈن کلر کی چیزوں کو صدقہ دے سکتے ہیں, گندم کسی کو دے کے اس کو ساتھ پسوانے کے پیسے اس کو دے دیں تاکہ اس کے معاملہ طے ہو جائے سلسلہ. اسی طرح جو بھی لوگوں میں آسانی سے کر سکتے ہیں اور اپنے حیثیت اور وسائل کے مطابق زیادہ بڑا بھی کر سکتے ہیں. اگر زیادہ وسائل ہیں تو گولڈ کا صدقہ کریں. کسی غریب بیوہ اور غریب عورت کی جو شادی میں اس کی بچیوں کی شادی کروا دیں جس میں آپ گولڈ کا زیور وغیرہ اس کو لے دیں سلسلہ چیزیں. اس طرح کے صدقات کرنے سے بھی یہ جو ہے آپ کی جو انرجیز ہیں وہ بیلنس ہو جاتی ہیں اور پریشانیوں سے, کیونکہ یہ صدقات ہم اللہ تعالیٰ کے نام پہ دیتے ہیں تو آپ کسی کی پریشانی میں مسئلے کا حل کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ بھی آپ کے سے ثواب پیدا کرتا ہے. نماز آیات ادا کر سکتے ہیں, صدقات دے سکتے ہیں, سورۃ شمس پڑھ سکتے ہیں, یا حیو یا قیوم کا ورد کر سکتے ہیں. یہ وظائف پڑھنا آپ کے لیے بہتر رہے گا. مزید تفصیلات کے لیے دیے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. آپ کا شکریہ. ایم اے شامی.